الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ میں ایسا کیسا معجزہ دیکھا گیا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں آخر وہ کون سا معجزہ دیکھا گیا جسے دیکھنے کے بعد پوری دنیا مسلمان ہونے لگی؟ جان کر آپ کا دل ایمان کے نور سے مزید منور ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی احترام اور فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ خانہ کعبہ میں رونما ہونے والے ایک ایسے معجزے کو جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئے، دل سینوں کے اندر تھم سے گئے، لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ عقل انسانی اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھی، لیکن دل ایمان کی گواہی دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ کافروں کی زبانیں لا الہ الا اللہ پکار اٹھی۔ آج کی یہ ویڈیو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ مزید ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ پیارے دوستو، یہ معجزہ بیان کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی تاریخی تعمیر و فضیلت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 بار تعمیر کیا گیا۔ تاریخی روایات میں سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک المعمور کی سیدھ میں زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ بیت المعمور آسمان پر موجود فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کے تیسرے فرزند حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا۔ لیکن کئی سال بعد کعبے کی دیواریں طوفان نوح علیہ السلام میں غائب ہو گئی۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس مقدس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ان حضرات کے بعد قوم عمالقہ کے ہاتھوں اس مقدس گھر کی تعمیر کی روایات ملتی ہیں۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم نے کعبہ کی عمارت بنائی، پھر بن قراب نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے قریش نے اس کی تعمیر کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ اس کے 82 سال بعد صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو تعمیر کعبہ کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے بعد حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف کو ڈھا دیا اور دوبارہ قریش کے نقشے کے مطابق کعبہ کو تعمیر کیا، اور یہ آج بھی اسی شکل میں موجود ہے۔ ماضی میں کعبے کو ہرا، سرخ اور سفید غلافوں سے بھی ڈھانپا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ کے دور میں غلاف کعبہ کو کالے رنگ میں بنایا گیا۔ کعبے کا طواف گھڑی کی الٹی طرف میں کیا جاتا ہے، اور سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اس طرح طواف کرنے سے فاصلہ جلد طے ہو جاتا ہے، بلکہ اس طرح طواف کرنے سے انسانی صحت اور دل پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف پہلے پانی میں تیر کر بھی کیا جاتا تھا، کیونکہ سیلاب آنے کی وجہ سے اس کے آس پاس پانی اکٹھا ہو جاتا تھا۔ یہاں صدیوں سے عجیب و غریب ایک عمل ہو رہا ہے کہ ایام حج میں مدینہ منورہ سے ایک خاص قسم کے کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور حج کا تمام وقت مسجد حرم میں ہی گزارتا ہے۔ حج مکمل ہونے کے بعد یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا بھی ایسا پانی کا کنواں بنایا ہوا ہے جس سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ اس پانی سے دنیا کے دوسرے پانی کے برعکس کرنٹ نہیں گزر سکتا۔ پیارے دوستو، ایسے کئی معجزات آج بھی تاریخ میں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اور سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں خانہ کعبے کے حج کی بے حد فضیلت بتائی گئی ہے، جسے پڑھ کر ہر مسلمان کا دل ایک بار خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا حج فرض ہے، ان پر جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو منکر ہیں تو اللہ کو بھی کسی کی کچھ پرواہ نہیں۔ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیت بالا کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی گئی: سب سے اول جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر زمین پر بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف۔ وہ مبارک گھر ہے، یعنی اس میں مغفرت اور رحمت ہے، اور سارے جہاں کے لیے سیدھی راہ ہدایت کی بنیاد ہے۔ سب رسولوں، ولیوں اور مسلمانوں کی قبلہ گاہ ہے۔ خدا نے اس گھر کو عظمت اور حرمت سے نوازا۔
مقام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی اس بات کی تاریخی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں خدا کی عبادت کی ہے اور خدا کی عبادت کے لیے ہی اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اصحاب الفیل کا واقعہ ہے۔ ابرہہ نے جب اپنے ساتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کا جھنڈ بھیجا جس نے ابرہہ کے تمام لشکر پر کنکریاں برسائی۔ ان کنکریوں نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ابرہہ زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہوا مگر راستے میں مارا گیا۔ یہ واقعہ سن 570 عیسوی میں پیش آیا اور اسی سال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ صرف تاریخ میں ہی نہیں بلکہ آج بھی ایسے کئی معجزات پیش آتے ہیں جنہیں سن اور دیکھ کر ہمارے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان مزید منور ہو جاتا ہے، ہر شے کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک سفید نورانی گھوڑا تیزی سے خانہ کعبہ سے اڑتا ہوا گیا تھا۔ اہل علم کا کہنا تھا کہ وہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ براق تھا جو بجلی کی تیزی سے خانہ کعبہ کا چکر لگا کر پھر بادلوں میں غائب ہو گیا۔ یہ منظر جہاں لوگوں کی نظروں میں آیا، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم میں اسے معجزہ تسلیم کرتے ہوئے کافی متاثر ہوئے تھے۔ حال ہی میں دیکھا گیا کہ لوگ حرم کعبہ میں نماز پڑھنے میں مصروف تھے، تبھی ایک کبوتر کعبے کی طرف چکر لگاتا ہوا آیا اور ایک شخص کے قریب زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس خبر نے مسلمانوں کے دل مزید روشن کر دیے تھے۔ یہ ایک دلیل بھی تھی کہ خداوند عالم کو سجدہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے جس نے اس پاک ذات کی وحدانیت پر ایمان لایا ہو۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گیا جسے دیکھ کر پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حرم کعبہ میں بلند آواز سے کلمے کا ورد کرنے لگے اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے، چاہے وہ جن اور پرند ہوں یا پھر خدا تعالیٰ کا معجزہ دکھانے کے لیے، انسانی آنکھ کو جلوہ دکھانے کے لیے فرشتے ہوں۔ ایک ایسا ہی معجزہ تب پیش آیا جب کئی حاجی طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ لوگوں کو اس رات کو آسمان پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ آسمان پر نور ہو چکا ہو۔ ہوا بھی اس رات بہت تیز چل رہی تھی۔ وہاں موجود ایک شخص اپنے دوستوں کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے ان کی پکچرز بنا رہا تھا کہ تبھی اچانک آسمان پر ایک نورانی مخلوق اڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ وہ نورانی پیکر ہوا میں اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ سبھی زائرین نے جب یہ منظر دیکھا ایک عجیب سی ہیبت سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، جبکہ وہ مخلوق تقریباً آدھے منٹ تک خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی اور پھر اڑتے ہوئے آسمان میں یوں غائب ہو گئی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ منظر وہاں دیکھنے والے لوگوں پر رقت طاری کر گیا۔ یہ منظر نہ صرف انسانی آنکھ نے دیکھا بلکہ اس شخص کے کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی۔ اللہ کی وحدانیت میں سر سجدے میں چلے گئے تھے۔ حرم میں چاروں طرف نعرہ تکبیر بلند کر دیا گیا۔ ایک عجیب سی فضا ہر طرف قائم ہو چکی تھی۔ کچھ زائرین نے اس منظر کو کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا تھا۔ جب یہ خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلی تو انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی چونک گئے، مگر جب انہوں نے اس فرشتے کو طواف کرنے کے بعد آسمان میں غائب ہوتے دیکھا تو سب کا دل خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کئی غیر مسلموں نے اس معجزے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ غیر مذہبی نہیں بلکہ سائنس بھی یہ ماننے کو تیار ہو گئی کہ وہ واقعی ایک معجزہ ہے جو انسانی آنکھ نے دیکھا ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسے اچانک سے اپنے ہونے کی ایک دلیل اشرف المخلوقات کو دکھاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسے بہت سے معجزات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن سے دل رب کریم کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے کہ کفار کی آنکھیں اور دل بھی رب کی ذات کو واحد ماننے کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو جذبہ ایمانی سے منور کر دے۔ آمین ثم آمین۔